کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد میں مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ بات بتا رہے تھے کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی مسجد میں ایک چرواہا بھی تھا جو مولوی صاحب کی یہ بات سن رہا تھا اور اس کو یہ بات بہت اچھی لگی اور اس کو اس بات پر کامل یقین ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھے دریا پر چلا گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسری سائیڈ پر جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف اس کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی تھے کیونکہ کسی کو یہاں آنے تک کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی بات سنی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی تو مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں نے تو آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا ہے۔ مولوی صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ پر کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر چرواہا تھا کہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور اس نے کہا میں تو بسم اللہ پڑھ کر ہی دریا پار کرتا ہوں اور اپنی بکریوں سمیت دریا کے اس پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوا لیا۔ پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر مولوی صاحب نے ابھی پاؤں ہی رکھا تھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ چرواہا سائیڈ پہ کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کو مولوی صاحب کی اس حرکت نے بہت پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے لیے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چل کر ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور مولوی صاحب سے کہنے لگا
اس چرواہے نے کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے باندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور دیکھیں میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ تو دوستو یہ واقعہ نہ صرف اس چرواہے اور مولوی کے درمیان ہے، بلکہ موجودہ حال بھی یہی ہے کہ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری یہ دعائیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ پیارا واقعہ؟ مزید اس طرح کے اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔